اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم، جو کہ انگلش میں میری کہا جاتا ہے، مریم ان کا سلام علیہا، ان کے نام سے ہے یہ سورہ نمبر 19 نمبر کی سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ہم 6 آیت پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ مریم کی 6 آیت۔ آیت نمبر 1، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو آیت نمبر 1 جو ہے حروف مقطعات ہیں اور 5 اس میں حروف ہیں، 5 ایک ساتھ۔ تو کہیں پر بھی اور جگہ پہ جہاں بھی حروف مقطعات ہے وہاں ایسا ایک ساتھ 5 نہیں ہے، اور یہ 5 جو حروف ہے یہ ایک آیت بن گئی۔ اب تو آیت نمبر 1 جو ہے حروف مقطعات ہے، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا الف لام میم کے تعلق سے۔ اور اب ہے یہاں پر آیت نمبر 2، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ذکر رحمت ربک، ذکر کرو، یعنی یہاں پر ذکر ہے، اور تمہارے رب کی رحمت سے، یعنی کہ مطلب تمہارے رب کی جو رحمت ہے اس سے ذکر کرو زکریا علیہ السلام کا، جو عبدہ ہے، یعنی کہ مطلب ان اللہ کے، یعنی عبدہ یعنی ہز سرونٹ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا ذکر کرو، اللہ کی مطلب تمہارے رب کی رحمت سے، جو کہ ان اللہ کے، یعنی اس کے جو عبد ہے، سرونٹ ہے، زکریا علیہ السلام۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، this is a mention of the mercy of thy Lord to his servant Zakaria. اذ نادى ربہ نداء خفیا، آیت نمبر 3، کہ اللہ یہاں پر یہ ان کا مینشن کر رہا ہے نا، ذکر ہے یہ زکریا علیہ السلام کا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب پکارا انہوں نے، اذ نادا تو when، یعنی جب انہوں نے پکارا، نادا یعنی ندا یعنی کہ ایک پکارنا، ربہ ان کے رب کو، یعنی ان کے خود کے رب کو انہوں نے پکارا، نداء ایسا پکارنا، خفیہ جو بہت ہی سیکرٹلی، بہت ہی خاموشی کے ساتھ، بہت ہی خفیہ تھا، سیکریٹلی، یعنی انہوں نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ چپکے سے اپنے رب کو پکارا۔ Behold, he cried to his Lord in secret. تو اب ہم یہاں پر نوٹس پہلے پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3 کی بھی۔ 2, 4, 5, 6 The mercy of Allah to Zakaria was shown in many ways. اللہ کی رحمت جو ہے زکریا علیہ السلام پہ بہت طرح سے ہوئی۔ نمبر 1، in the acceptance of his prayer، ان کی دعا قبول ہوئی، وہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، in bestowing a son like یحییٰ، کہ اللہ نے ان کو عطا کیا یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا۔ نمبر 3، in the love between father and son، in addition to the work which Yahya did as Allah's messenger for the world، اور باپ اور بیٹے کی محبت، ان کے بیچ جو محبت تھی وہ، اور اس کے علاوہ جو کام انہوں نے کیا یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول ہونے کے ناطے، پورے یعنی جو بھی پورے ورلڈ کے لیے، دنیا کے لیے۔ اور پہلے جو ہے ان کے بارے میں جب کہا گیا تھا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 سے 41 تک،
تو وہاں پر پبلک منسٹری جو تھی وہ پوائنٹ جو تھا زیادہ سٹریس کیا گیا کہ یعنی کہ مطلب لوگوں کے ساتھ یعنی کہ مطلب جو ایک منسٹر ہونے کے ناطے جو ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا 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 اس کے تعلق سے تھا. اور یہاں پر ہیئر سورہ مریم جو ہے اس میں ہے دا بیوٹیفل ریلیشنز بٹوین دا سن اینڈ دا فادر. بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت مطلب ریلیشن ایک رشتہ باپ اور بیٹے کے درمیان. اور پھر نیکسٹ جو ہے خفیہ یعنی بہت ہی سیکرٹلی انہوں نے دعا کی. یہ نہیں کیونکہ وہ تو امام تھے نا وہاں کے, تو اگر وہ ایسا یعنی کہ مطلب لاؤڈلی دعا نہیں کر رہے تھے, وہ انہوں نے یہ دعا جب اپنے رب کو پکارا تو وہ بہت خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی سیکرٹلی انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا. کیوں؟ بیکاز ہی فیئرڈ دیٹ ہز اون فیملی اینڈ ریلیٹیوز آر گوئنگ رانگ. کیونکہ ان کے دل میں جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ جو ان کے خاندان کے ان کے مطلب رشتے دار اور تمام جو بھی لوگ ہیں وہ بہت ساری ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ غلط راستے پر چڑھ چکے ہیں. اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو کیپ دا لیمپ آف اللہ برننگ برائٹ. اور ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا جو یہ لیمپ ہے یہ دیا جو ہے اس کو مطلب سدا بہت ہی برائٹ بہت ہی روشن جلتا ہوا رکھوں میں, یعنی کہ کہیں بجھ نہ جائے ٹمٹماتا ہوا. He could not very well mention the fear about his colleagues who were his relations in public. یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسا کوئی بھی ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے, اور ان کے دل میں جو خوف ہے وہ اپنے ہی مطلب رشتہ داروں کے تعلق سے, کہ وہی لوگ تو تھے ان کے ساتھی دار کولیگز تھے ان کے جو ان کے ساتھ مطلب کچھ بھی جو بھی کام کر رہے تھے. وہ جو مسجد تھی جو سلیمان علیہ السلام کا جو مطلب جگہ تھی عبادت گاہ جو یہ لوگ ٹیمپل بولتے ہیں, تو وہ یعنی ہیکل سلیمانی, تو وہاں پر مطلب یہ تھے نا پورا جو اقصی جو ہے مسجد اقصی وہاں پر پورا دیکھ بھال کرنا سب کو مطلب دین اسلام کی طرف بلانا یہ زکریا علیہ السلام کر رہے تھے نا. تو انہوں نے دیکھا جو ان کے اپنے رشتہ دار اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ان کے کام کرنے والوں کے اندر مدد کرنے والے کولیگز, لیکن پبلک میں وہ کیسے مطلب یہ چیز کو ظاہر کریں گے کہ یہ لوگ غلط ہیں ابھی اور یہ لوگ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے صحیح راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو وہ ان کو خوف تھا, اس لیے انہوں نے بہت چپکے سے اللہ سے دعا کی. آیت نمبر 4 قال ربی انی وہن العزم منی واشتعال الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. انہوں نے کہا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب, انی وہن العزم منی کہ میں جو ہے میری جو ہڈیاں ہیں بہت کمزور ہو گئی ہیں. یعنی بڑھاپے میں بندے کی ہڈیاں سوکھ جاتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں, برٹل ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا یا رب میرے رب میری ہڈیاں بہت کمزور ہو گئی ہیں. واشتعال الرأس شیبا, اور میرے سر کا جو بال ہے پورے وہ بہت سفید ہو چکے ہیں. ولم اکم بدعائک رب شقیہ, اور کبھی بھی تو نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ میں ان لوگوں میں سے میں کبھی نہیں تھا انبلیسڈ کہ میری دعا قبول نہ ہو, تیرے پاس میری دعا قبول نہ ہو. ایسا شقیہ یعنی بدقسمت میں نہیں تھا. تو میری دعا اللہ تو نے ہمیشہ قبول کی ہے. تو اب جو ان کو مطلب جو دعا کرنی تھی, تو یہاں پر 4 کے اندر یہ بتایا گیا کہ praying, oh my Lord, infirm indeed are my bones and the hair of my head are glistened with gray,
but never am I unblessed, or my Lord, in my prayer to you. इसकी भी note है 2458. This preface shows the fervent faith of Zakaria. یہ جو شروعات ہے یہاں پر یہ بتا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور وہ کتنا آرڈنٹ یعنی ایک دم سنسیئر ہے، ایک دم پرجوش. زکریا علیہ السلام واز اے پروفٹ آف دا موسٹ ہائی اللہ. زکریا علیہ السلام جو ہے وہ رسول نبی تھے اللہ کے، جو اللہ تعالی بلند. ہز آفس واز ان دا ٹیمپل، اور ان کا وہاں پر مطلب جو اصلی جو ان کا دیکھ بھال کرنا جو تھا، ان کی آفس جو تھی وہ اس ٹیمپل میں تھی، وہ جو مسجد اقصی یعنی کہ مطلب سلیمان علیہ السلام کا وہ جو عبادت گاہ. اینڈ ہز ریلیٹیوز ور ہز کلیگز، اور ان کے ساتھی دار جو سارے کام نپٹانے کے لیے ان کے ساتھ جو تھے وہ رشتے دار تھے. But he found in them no true spirit of the service of Allah and man. لیکن چونکہ وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور وہ ان کو کچھ بھی بولتے ہوں گے ابھی یہ کر کے آؤ، ابھی اس طرح سے یہ کرو، اس طرح سے، تو ان کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کو اللہ کی جو سروس کرنا، اللہ کی یعنی اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں جو اللہ کی خدمات انجام دینی ہے، تو وہ ان کے اندر صحیح، ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. اور انسانوں کے لیے جو کرنا ہے یعنی کہ مطلب اللہ کی سروس جو ہے وہ یہی ہے کہ تم کو کرنا پڑے گا انسانوں کے لیے بہت کچھ، تو وہ بھی ان کے اندر نہیں ہے، یعنی ٹرو اسپرٹ نہیں ہے ان کے اندر. He was filled with anxiety، تو وہ دیکھ دیکھ کے ان کو بے چینی ہوتی تھی. As to who would uphold the godly ideas he had in mind، یعنی ان کے دماغ میں جو بھی چیزیں تھی کہ مطلب جو اللہ کے لیے کیا ہم کو کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، تو وہ کون کرے گا. یعنی ان کو اب یہ خوف ہو گیا کہ میرے بعد اب کون کرے گا، اور میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں. which were strange to his worldly colleagues، یعنی کہ ان کے جو دنیاوی جیسے دنیاوی بندے ہوتے ہیں نا، ورلڈلی وائز پیپل، تو وہ دنیاوی بندے جو ہے ہمیشہ دنیاوی قسم کی تم کو جو بھی مطلب کچھ ایڈوائز بھی کریں گے یا تمہیں کوئی مشورہ بھی دیں گے، تو وہ دنیاوی ورلڈلی وائز کا ہوگا، یعنی کہ دنیا میں وہ بڑے ہوشیار چالاک. لیکن آخرت اللہ، پھر اللہ نے کیسے کہا اپنے اس کے بندوں کے ساتھ ایسے کرو یہ کرو. رسول جو آئے وہ انہوں نے یہی تو کیا نا، پورے مطلب اللہ کے بندوں کو بلایا نا، اور ان کی تربیت کر رہے تھے وہ. تو یہ ورلڈلی جو کلیگز ہیں ان کے رشتے دار، ان کو یہ بہت عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا ہے، یعنی ابھی ایسے کیا کرنے کا، ابھی اتنا یہ کیا کرنے کا، یا پھر اتنا زیادہ اللہ والے کیا بن جانے کا، اور کیا ہے جب دیکھو جب یہی قرآن کی باتیں کرو، اور پھر یعنی مطلب جو کہ میں دیکھتی ہوں نا ابھی بھی یہی سب ہوتا ہی ہے. تو اسی لیے جو ورلڈلی وائز لوگ ہیں، جو ورلڈلی کلیگز ہیں، ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دنیا کے لیے بہت وقت ہے، لیکن نہیں وقت ہے تو صرف قرآن کے لیے نہیں. تو کیسے زکریا علیہ السلام جو اتنے اپنے محبت میں اللہ کی، وہ کتنے آرڈنٹ، کتنے سنسیئر، مخلص، تو ان کو کیسے نہیں ہوگا، ان کا کیسے دل وہ نہیں ہوگا. آیت نمبر 5، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. 5 نمبر کی جو آیت ہے اس میں وَإِنِّي خِفْتُ، اور مجھے یہ خوف ہے، الموالیہ یعنی میرے جو خاندان کے یعنی میرے جو رشتہ دار ہیں، میں ورائی یعنی میرے بعد کیا کریں گے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور میری بیوی جو ہے وہ عاقرن یعنی کہ وہ ایک بانجھ ہے، یعنی اس کو کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، کہ مطلب اگر کوئی اولاد بھی ہوئی ہوتی تو اس کو وہ تربیت کرتے. تو ان کو انہوں نے کہا میری اولاد بھی بانجھ ہے، اور وہ خود تو بوڑھے ہو گئے، انہوں نے بتا دیا.
اور یہاں پر ان کا من لدن کا ولیہ، تو فہبلی، حبلی یعنی کہ مطلب مجھے، مطلب گرانٹ می، مجھے عطا کر، من لدن کا ولیہ، اپنے پاس سے کوئی ولی دے مجھے، اپنے پاس سے. انہوں نے ولی مانگا، انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اپنے پاس سے مجھے کوئی بیٹا دے. انہوں نے اپنے لیے کوئی سن، کوئی بیٹا نہیں مانگا، انہوں نے ولی مانگا، اور وہ بھی تو اپنے پاس سے عطا کر مجھے. تو مگر ولی کا مطلب پھر یہی ہے نا کہ جو تمہارا مطلب دوست بھی ہے، تمہارا پشت پناہ مددگار بھی ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، وہ سپورٹر بھی ہے، تو اور وہ دوست بھی ہے. تو ولی انہوں نے مانگا. Now I fear what my relatives and colleagues will do after me. تو مجھے بڑا خوف ہے نا، مطلب جو ابھی ہم نے آیت میں پڑھا. But my wife is barren. So give me an heir as from yourself. اپنے پاس سے دے اللہ. تو یہاں پر اب ہے نوٹ اس کی بھی 2459. His was not merely a desire for a son. ان کی خواہش کوئی بیٹے کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ایک انسان بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کیسے بولے گا کہ اللہ مجھے ابھی تو بیٹا دے. ان کی بیوی ویسے بھی بانجھ ہے، تو ان کو معلوم ہے وہ بانجھ ہے، تو وہ کیسے ان کو بیٹا ہوئے گا. وہ بیٹے کی خواہش نہیں کر رہے تھے. If it had been, he would have prayed much earlier in his life. تو اگر ان کے اندر بیٹے کی خواہش ہوتی تو ان کو بہت پہلے یہ دعا کرنی چاہیے تھی. When he was a young man, کہ جب وہ جوان آدمی تھے. He was too full of true piety to put merely selfish things into his prayers. وہ اپنی سچائی میں اللہ کی طرف ان کی جو مخلص تھے، وہ عبادت کے اندر بہت ہی پائس تھے، سچے تھے، تو ان کی دعاؤں کے اندر وہ نہیں ڈال سکتے تھے کوئی بھی خود غرضی کی باتیں. سیلفش پنے کی دعا نہیں مانگتے تھے وہ، خود غرضی کی دعائیں. اپنے لیے مانگ 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 کرو، دنیا کے لیے مانگ مانگ کرو، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال، دنیا کا یہ، دنیا کا وہ. بٹ ہیئر واز اے پبلک نیڈ. یہاں پر ان کو اگر ضرورت تھی تو وہ پبلک کے لیے تھی، کیونکہ ان کے بعد ان کو فکر تھی کہ لوگوں کا کیا ہوگا اگر یہ تمام سارے میرے کلیگز، میرے رشتے دار جو ہے، اگر یہ سب کے سب غلط راستے پر چڑھ چکے ہیں تو کیا ہوگا میرے بعد. ان دا سروس آف دا لارڈ، کہ میرے رب کی جو کام کرنے، میرے رب کے لیے جو خدمات پہ مطلب انجام دینی ہے، وہ کیسے دے، کیا کرے. اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی، انہوں نے اپنے اللہ کے ہی لیے ایک مانگے کہ ولی دے مجھے، کہ یہاں پر مجھے چاہیے کہ مطلب تیرا دیا جو ہے وہ روشن رہے، اللہ کا دیا روشن رہے. پھر ہے آیت نمبر 6. یرثونی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا. یرثونی یعنی کہ مجھے وارث، یرثونی یعنی مجھے وارث دے، جو کہ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور وہ جیسے کہ وہ خود بھی یعقوب علیہ السلام کے وارثوں میں سے تھے نا، تو اسی لیے وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب میرے لیے بھی تو ایک ایسا وارث دے کہ جو آل یعقوب کے جو وارث ہیں، یعنی مطلب ان میں سے ہو، یعنی کہ ویسی ہی وہ وراثت اس طرح سے چلی آئے. یعنی یہ وراثت پراپرٹی کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دنیاوی مال اور متاع اور کوئی بھی مطلب جاگیر، اس کے لیے بات نہیں ہو رہی یہاں پر. یہاں پر یہ وراثت وہ ہے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں، جو تو ان کو یہ چاہیے ہوتا کہ بھئی میرے بعد اب کون رسول اور آئیں گے یا پھر کوئی نبی. یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنی ہی ایک کی اولاد پھر دوسرے کی اولاد، ایسا نہیں ہے. اللہ نے جس کو بھی چنا وہ برابر وہ رسول ہونے کے لائق ہیں، برابر ویسا ہی چنا اللہ نے. اور کہیں کہیں پر جہاں بھی بیٹوں کو چنا ہے تو پھر وہ اس کے قابل ہے. تو اللہ تو وراثت مطلب جو ہے وہ کر، یعنی نبوت اور رسالت کے اور تیرے کام کی.
وہ لوگ دنیا کے لالچی تھوڑی لوگ تھے جو دنیا کی وراثت کے لیے بھاگیں گے اور دنیا کی وراثت کے پیچھے مریں گے، غلط غلط حرکتیں بھی کریں گے، ہاں، نہ کچھ سوچیں گے، نہ آخرت کا نہ کچھ. تو وہ چیز ان کو نہیں کرنا ہے. ان کو تو چاہیے اپنی وراثت کہ جو سچ مچ میرا وارث ہو، اور جو یعقوب علیہ السلام کے جو آل ہیں ان میں سے وہ وارث ہو. وَجْعَلْهُ، اور اسے بنا دے یا رب العالمین، ربی اے میرے رب بنا دے اسے رضیہ. یہ رضیہ جو ہے، یہ جو سواد کے بعد جو دواد آتا ہے جس کو ہم زواد بولتے ہیں، وہ زواد نہیں ہے، یہ دواد ہے، دواد. تو رضیہ، تو یہ جو نام ہوتا ہے رضیہ، یہ رضیہ نام یہی ہے جو انڈیا کے اندر ہم سنتے ہیں نا رضیہ، تو وہ رضیہ ہے ایکچولی. یعنی رضیہ یعنی راضی، رضا یعنی اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا اس کے اندر ہے. تو ربی رضیہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جس سے کہ تو بہت راضی ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک ہی ورڈ ہے جو رضیہ، تو اس کے اندر تشدید آتی یا پہ رضیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تو راضی ہوا اور وہ تجھ سے راضی ہوا، یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ پورا آ گیا میننگ اس کے اندر. تو اللہ تو ایسا دے کہ جو ہماری نسل یعقوب علیہ السلام کی جو آل ہے پوری، یعنی نسل، وہ سب کے لیے اور اس کو بنا دے اے میرے رب ایسا جس سے کہ تو بہت راضی ہو. یعنی کہ مطلب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ جس سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. One that will truly inherit me and inherit the posterity of Yaqub alayhi salam and make him, O my Lord, one with whom you are well pleased. اس کی جو نوٹ ہے 2460. It is true that an heir inherits property. یعنی کہ جو وارث کی بات آتی ہے وہ پراپرٹی کو آ کے مطلب وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ مطلب یہ پراپرٹی اب ہے، یہ اب اس کا وارث ہے. بٹ ہز ہائر ڈیوٹی از ٹو ریپرزینٹ ان ایوری تھنگ دا پرسنالٹی آف ہم فرام ہوم ہی انہیریٹس. کیونکہ ان کو جو چاہیے تھا وہ تو بلند ترین جو فرائض ہے اس کو انجام دلانا چاہ رہے تھے نا وہ، تاکہ وہ ایک یعنی کہ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسی شخصیت ان کی ہے اور جو اور بھی اوپر جائیں گے تو یعقوب علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یعنی ان کو اور اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے، یعنی ایسا ولی مانگ رہے تھے وہ. ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی. اٹ از ڈاؤٹ فل ویدر زکریا علیہ السلام ہیڈ اینی ورلڈلی پراپرٹی، کہ زکریا علیہ السلام کے بعد دنیاوی کوئی پراپرٹی نہیں تھی. بٹ ہی ہیڈ کیریکٹر، ان کے پاس کردار تھا، اینڈ ورچو، ان کے اندر نیکی، اچھے اخلاق اور پائٹی، رائچیسنس، یہ سب کچھ تھا. ایز اے مین آف گاڈ، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول اور نبی تھے نا. And this he wanted to transmit to his heir. اور وہ چاہتے تھے جو بھی اللہ مجھے ولی دے یعنی جو بھی مجھے وارث دے اس کے اندر میں یہ سب کچھ یہ ڈال دوں اس کے اندر as his most precious possession، تاکہ اس کے لیے یہ بہت ہی قیمتی اس کے لیے وہ possession بن جائے، یعنی اس کی وہ دولت یا پراپرٹی یا جو بھی بولو تو وہ اس کا possession بنے، بہت ہی قیمتی، انمول. لوگ تو دنیا کی پراپرٹی کو بڑا انمول سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ اگر مل گئی تو بس بھائی، تو چاہے اس کے لیے چوری کرو، ڈاکے ڈالو، جو کرنا ہے کرو، جھوٹ بولو، ہاں، لیکن وہ اس کو پریشیس سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے بندے جو ہے وہ تو جس کو پریشیس سمجھتے ہیں، انمول، وہ ہے جو ان کے فرائض ہے جو ان کو انجام دینے. It was almost the most precious possession of the posterity of یعقوب علیہ السلام. اور سب سے بڑی انمول یعنی کہ جو پوزیشن ان کو دی جا رہی تھی یعنی بہت ہی انمول، بہت ہی پریشیس، وہ کیا تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی نسل. تاکہ وہ نسل آگے بڑھے تو واقعی یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دنیاوی بندے ہو کہ بٹورتے پھر رہے ہو یہاں سے وہاں سے، جو بٹورو.
جھوٹ بولو, حرام سے بٹورو, جو بھی کرنا ہے کرو. The people around him had fallen away from Allah's message. جو بھی ان کے چاروں طرف لوگ تھے, ان کے رشتے دار, ان کے قرابت دار, وہ سب کے سب گر چکے تھے اللہ کا جو پیغام تھا اس سے, دور چلے گئے تھے گر کے. یعنی گریں گے تو دنیا میں گریں گے نا, مطلب نیچے ہی گریں گے نا. کوئی گر کے اوپر اٹھتا ہے کیا کہ بولے وہ بندہ گر گیا اور جنت میں پہنچ گیا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ جو گرتا ہے وہ نیچے ہی گرتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے. تو وہ جو گر گئے, could his heir like him try and renew it؟ تو کیا وہ ولی, وہ وارث جو انہوں نے مانگا اللہ سے, وہ انہی کی طرح کرے گا کیا سب کچھ کوشش اور سب کو ایک رینیو کرے گا, یعنی کہ ایک نیا پن سب کے اندر وہ لائے گا کہ جو بھی پرانا یا سب لوگ جو ہٹ گئے تو اس کو واپس سے مطلب لانا, رینیو کرنا, تو کیا وہ کرے گا؟ کوشچن مارک ہے یہاں پر. اب ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.